شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری بار امریکہ کے صدارتی انتخاب میں تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ صنعتوں کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے رواں ماہ کے آخر تک الیکٹرک پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری بار امریکہ کے صدارتی انتخاب میں تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ پاک امریکہ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری مدت کے لیے صدارتی منصب سنبھالنے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اس سے قبل وہ 2017 سے 2021 تک امریکی صدر رہ چکے ہیں۔ 78 سالہ ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت مقابلے کے بعد 60 سالہ ڈیموکریٹک حریف کیملا ہیرس کو شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج گلگت کے ضلع غیزر کے گاؤں ببر میں 2022 کے متاثرین سیلاب کے لیے نئے تعمیر شدہ گھروں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ 2022 میں جب انہوں نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا، اس وقت یہ علاقہ بارشوں اور سیلاب کے باعث مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، تاہم انہوں نے نئے گھروں کی تعمیر پر اطمینان ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ ایک اسکول، کھیل کے میدان اور الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے مشینوں سمیت ضروری سہولیات سے آراستہ ایک ڈسپنسری کی بھی فوری طور پر تعمیر شروع کرے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ اسکول کی تعمیر کی ذاتی طور پر نگرانی کریں۔ وزیر اعظم نے نئے تعمیر شدہ گھروں کے رہائشیوں کو مضر صحت دھوئیں کے اثرات سے بچانے کے لیے ان گھروں میں چمنی لگانے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کی ترقی و فلاح و بہبود کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج گلگت میں گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ گلبر خان سے الگ الگ ملاقاتوں میں کیا۔ وزیر اعظم نے علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کی فوری تکمیل کی یقین دہانی کرائی۔ گلگت بلتستان کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے اس مہینے کے آخر تک الیکٹرک پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانا وزیر اعظم کا ویژن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بعض مینوفیکچررز پہلے ہی 2 اور 3 پہیوں والی گاڑیاں تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تیار کی گئی 3 پہیوں والی گاڑیاں برآمد بھی کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ اپنے اداروں میں اعلیٰ پوزیشن لینے والے طلباء میں 100 ای بائکس مفت تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا موٹر ویز پر 40 چارجنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے، جبکہ ہائی ویز کے ساتھ اور دوسری جگہوں پر بھی ایسے 300 اسٹیشنز بنائے جائیں گے۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین میں لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے قابض ریاستوں کی جانب سے غلط معلومات کے استعمال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک بحث میں حصہ لیتے ہوئے پاکستانی مندوب امانت علی نے کہا کہ قابض حکام کی جانب سے نافذ کی گئی پابندیوں میں انٹرنیٹ کی بندش، سینسرشپ اور میڈیا پر پابندیوں کے قوانین شامل ہیں۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں، جس کا مقصد اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز اور انتہا پسند ہندو بلوائیوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کا اس وقت قتل عام کیا جب وہ نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔